صرف 5 منٹ۔ کبھی کبھی پرماننٹ ڈسیبلٹی اور سٹروک کے درمیان صرف 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ صرف ویکنس ہے، لیکن وہ ویکنس نہیں ہوتی۔ اس دوران آپ کے دماغ کے سیل مر رہے ہوتے ہیں۔ سٹروک کسی بھی فیملی کی 1 سیکنڈ میں لائف چینج کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی مسلم رضا، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سٹروک۔ سٹروک کو ہم کیسے پریونٹ کریں؟ اگر آپ نے دیکھا کسی بندے میں علامات شو ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کیسے بچائیں، اس کے دماغ کے سیل مرنے سے ہم اسے کیسے بچائیں۔ ایٹ دی لاسٹ ہم دیکھیں گے اس میں فزیوتھراپی کا کیا رول ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں، یہ کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ اچھا، سٹروک دیکھیں، سٹروک مینلی ہوتا کیا ہے؟ ہمارا برین جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بلڈ اور آکسیجن چاہیے۔ کچھ ایسا وقت آئے کہ برین تک بلڈ یا آکسیجن نہ پہنچے، اس میں رکاوٹ آ جائے۔ یہ رکاوٹ کسی بلڈ کلوٹ کی وجہ سے، خون کے لوچڑے کی وجہ سے آ سکتا ہے، یا آ سکتا ہے کہ آپ کے برین میں کوئی نس پھٹ گئی ہو، اسے ہم سٹروک کہتے ہیں۔ اب برین کو آکسیجن یا بلڈ سپلائی جب نہیں مل رہی ہوتی، تب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ برین کے سیل جو ہوتی ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے میں سمٹمز آئی ہیں تو اس کو آپ نے جلدی سے جلدی ایمرجنسی میں شفٹ کرنا ہے یا ریسکیو میں کال کرنی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ٹائم لاس از ایکول ٹو برین لاس۔ اب اس کے سائن اینڈ سمٹم ارلی کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے فاسٹ سے، FAST۔ ایف مین فیس ایک سائیڈ کا ڈراپ کر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، مطلب آنکھیں اور منہ نیچے کی طرف لپک جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک آرم میں، ایک بازو میں نمنس فیل ہونا پڑ جائے گی، مطلب اس میں چونٹیاں چلنے پڑ جائیں گی، یا آپ ہاتھ لگائیں گے اس کو سنسیشن نہیں فیل ہوں گی۔ ایس کا مطلب اس کی سپیچ بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا بول رہا ہے، سلیپ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور ٹی کا مطلب ہے ٹائم ٹو ایکٹ، مطلب آپ نے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کال کرنی ہے یا ریسکیو 1122 پہ کال کرنی ہے، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی ریکوری کی جائے، اس کے برین کو لاس ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے سمٹمز، اس کی زندگی اور موت کے درمیان آپ کی صرف ایک کال کا فرق رہ چکا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان میں آپ دیکھیں اس کی منہ نیچے کی طرف جھک گیا اور اس کا بولنا مشکل ہو گیا، یا اس کی ایک بازو میں سنپن آنا شروع ہو گیا، تو اس کنڈیشن کو آپ کبھی اگنور مت کریں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ایمرجنسی شفٹ کریں۔ اس میں ادر بھی وارننگ سائنز ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ سڈن ڈیزینس، مطلب چکر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لاس آف بیلنس، مطلب آپ گرنا پڑنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں دھندلا پان آنا شروع ہو جائے گا، مطلب بلر ویژن ہونے پڑ جائے گی۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے سر میں شدید درد ہو، آپ کو کنفیوژن محسوس ہو، آپ کا سڈن نمنس آنے پڑ جائے، پورے جسم میں آپ کے جو ہے نا سنسیشنز رک جائیں۔ اور ایک بات آپ یہ مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ سمٹم آنا لازمی ہے، اس میں پین کا آنا لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی کو درد نہیں ہو رہا لیکن یہ سمٹمز آ رہی ہیں تو اس کو سٹروک ہو چکا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن رسک فیکٹر دیکھیں تو کسی کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تب بھی ہو سکتا ہے، کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے تب بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کو موٹاپا ہے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جو واک نہیں کرتا، چلتا نہیں، مطلب کہ بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے، اس کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ایک اور بات بھی ہے، یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شدید قسم کی پریشانی ہے، ٹینشن ہے کوئی، اس کنڈیشن میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ماڈرن لائف میں یہ تینوں چیزیں کامن ہیں، پور سلیپ، سٹریس اور ٹینشن لینا۔ ان تینوں وجہ سے آپ کے برین کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، وہ چاہے سٹروک کی کنڈیشن ہو یا کوئی اور کنڈیشن ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ فزیوتھراپی کا یہاں پہ کیا رول ہوتا ہے۔ فزیوتھراپی ان کی ریکوری میں ہیلپ کرتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کسی پیشنٹ کو بولنا چھوڑ گیا ہے، اگر وہ اس کا منہ لپک گیا ہے تو اس کی منہ کے مسلز ویک ہو چکے ہیں، اس کی آرمز کی موومنٹ اگر رک گئی ہے، اس کی نمنس یا سنسیشن نہیں ہے، تو اس کے موومنٹس روکنے کی وجہ سے اب ان کو ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، مطلب ان کو دوبارہ سے ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ سے موومنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اب فزیوتھراپی میں کیا ہیلپ کرتی ہے؟ ان میں واکنگ میں ہیلپ کرتی ہے، ان کو دوبارہ چلاتی ہے، ان کا بیلنس جو لاس ہو چکا ہے ان کو بیلنس کرنا سکھاتے ہیں، ان کی آرمز کی موومنٹ،
ان کی اسٹرینتھ، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی، ان کا کانفیڈنس۔ یہاں پہ ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ ان پیشنٹ کی امید جگانا سب سے بڑی ٹریٹمنٹ ہے۔ ان کو امید دلانا کہ آپ دوبارہ ریکور ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے کافی بڑی ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کنڈیشن میں ریکوری ہو سکتا ہے سلو ہو، کافی مہینے لگ جاتے ہیں پیشنٹ کو ریکور ہوتے ہوتے، لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ پیشنٹ مکمل طور پہ اس کنڈیشن کے بعد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بندے میں یہ سائن آپ کو نظر آئیں تو بالکل اگنور مت کریں، اس کی زندگی بچائیں۔ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر جیسا بھی ہو یہ میسج آپ فارورڈ کریں، آپ کسی انسان کی زندگی بچا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، چلتے رہیں اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔